ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 141 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح معاشرے کے ایک ایک گروہ کے اعمال پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کی اور انہیں راہ راست سجھائی، دلائل کے ذریعے کس طرح ایک ایک گروہ کو عقلی طور پر قائل بھی کیا اور حق کے آگے ان کے سروں کو جھکا بھی دیا۔ عربوں کی جاہلیت پر تنقید کی، وقت کے اکابر کو دلیل کے لحاظ سے دیوالیہ ثابت کر دیا، قریش کو لیا تو ان کی بت پرستی ان کے عوام کے بت پاش پاش کر دیے، اہل کتاب کو لیا تو ان کا صدیوں کا نامہ اعمال کھول کر سامنے رکھ دیا۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ منافقین کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ معاملہ کیا اور کس طرح ان کی پول کھول دی۔ ناظرین گرامی منافقین کی پول کھولنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پورا نفسیاتی تجزیہ کر کے انہیں دکھایا کہ تم کس ٹیڑھے زاویے سے ہر معاملے کو سوچتے ہو۔ تنہائی میں بیٹھتے ہو تو اسلام کے حالات و واقعات پر کس انداز سے الٹے تبصرے کرتے ہو، مجالس میں آتے ہو تو تمہارا ڈھنگ کیا ہوتا ہے اور کس طرح باہم دیگر اشارے کرتے ہو۔ کبھی لکڑی کے کندوں کی طرح ساکت ہو جاتے ہو اور تمہاری آنکھیں پھترائی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کبھی چپکے سے سٹک جاتے ہو، مسلم جماعت میں ہوتے ہو تو اور طرح سے زبان چلاتے ہو اور پھر جب دشمنوں میں جا بیٹھتے ہو تو دوسرا ہی راگ الاپتے ہو۔ ہر معاملے میں تمہارا رویہ جماعت سے الگ الگ اور مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ دوسروں کا اگر نغمہ الہام سے درس حیات اور سرمایہ تسکین ملتا ہے تو تمہارے دل اسے سن کر بھینچنے لگتے ہیں۔ دوسروں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مرکز محبت بنا ہوا ہے اور تم اپنے آپ کو دور رکھنا پسند کرتے ہو۔ دوسروں کا جذبہ دروں انہیں نماز کے لیے کھینچ کے لاتا ہے اور تم ہو کہ دل سے کسمساتے ہوئے آتے ہو، جیسے مارے باندھے کوئی بیگار آدمی کو پوری کر دینی ہو۔ دوسرے اپنا سب کچھ تحریک کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہو اور تم ہو کہ خود بھی خرچ نہیں کر سکتے، اوروں کو بھی روکتے ہو۔ دوسرے اپنے نصب العین کی خاطر دل کی امنگ سے جہاد کے لیے نکلتے ہیں، لیکن تم ہمیشہ جان بچانا چاہتے ہو اور عذر گڑ کے راہ فرار نکالتے ہو۔ دوسروں کے لیے جس واقعے میں خوشی کا پہلو نکلتا ہے اس سے تمہارے دل ملول ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو جن حالات میں تکلیف پہنچتی ہے تم ان پر گھی کے چراغ جلاتے ہو۔ مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ کسی طرح بھی تمہارا جوڑ نہیں لگتا، گویا اسلام نے ہر منافق کے سامنے اس کی تصویر کھینچ کے رکھ دی کہ اپنے قد و خال ملاحظہ کر لو۔ جاہلی شعراء جو اسلام کے خلاف فن کا محاذ آراستہ کیے ہوئے تھے اور خود اس کے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہجویہ کلام لکھ کر اسے شائع کرتے رہتے تھے، چند الفاظ میں ان کا ایسا نقشہ کھینچا گیا کہ جو پوری طرح ان پر راست میں آتا تھا اور اسے دیکھ کر عرب کا عام آدمی فوراً اس نقشے کی پستی کا اندازہ بھی کر سکتا تھا۔ جاہلی شعراء کی شان یہ بتائی گئی کہ یہ وہ عنصر ہے جس کے گرد جمع ہونے والے اور جس کی امامت میں چلنے والے صرف گم کردہ راہ لوگ ہیں، پھر یہ وہ عنصر ہے جو اپنے بے اصولے پن کی وجہ سے ہر وادی میں آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے، پھر یہ وہ عنصر ہے جو زبان سے وہ باتیں کہتا ہے جن کے مطابق اس کا اپنا عملی کردار نہیں ہے۔ پھر اسلام نے وقت کے خاص گھناؤنے کرداروں کو چھانٹ کر کسی نام کی بغیر ان کی تصویریں اعلیٰ درجے کے آرٹ کے ساتھ مطابق حقیقت ادبی رنگوں سے تیار کی اور سماج کے عوامی شعور کے ایوان میں آویزاں کر دی تاکہ ہر کوئی ان کو دیکھے، ان کو سمجھے، ان کو واقعاتی دنیا میں خود پہچانے۔ کہیں اس کردار کو دکھایا جو اپنے باطنی پن کے زور سے لوگوں کو مرعوب کر لیتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں اپنی خوشنما باتوں کو پامال کر کے انسانی سماج میں فتنہ انگیزی کرتا اور تباہی کی آگ لگاتا ہے۔ کہیں اس کردار کو بے نقاب کیا جو خاندانی اور قائدانہ غرور کے نشے میں بدمست رہتا ہے اور اپنی عزت کے حد سے بڑے ہوئے احساس نے اس کی ناک کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ وہ گویا ہاتھی کی سونڈ کے مماثل ہو گئی ہے، اور قیامت کے دن ٹھیک اس سونڈ پر داغ دے کر اسے سزا دی جائے گی۔ کہیں اس انسانی کردار کو دکھایا کہ جس کی ہوس دنیا نے اسے کتے کی سی عادتوں پر لا ڈالا ہے، جسے دھتکارو تو بھی زبان لٹکا دیتا ہے، چھوڑو تو بھی زبان لٹکا دیتا ہے۔ یہ کردار سماج میں موجود تھے اور چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ ان ناقدانہ تصاویر کی وجہ سے ان کو پہچاننا اور ان کی پستی کا شعور حاصل کرنا عوام کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ یہ تنقید محض نظری نہ تھی، واقعاتی کشمکش کے ساتھ متعلق تھی اور اس میں بہرحال اسلام کے محاذ سے مخالف طاقتوں کو مخاطب کیا جاتا تھا۔
سنانے والے کو بھی معلوم تھا کہ وہ کس کو سنا رہا ہے اور سننے والوں کو بھی اندازہ ہوتا تھا کہ کون اس کی خبر لے رہا ہے۔ یہ تنقید آسمان سے لاؤڈ اسپیکر لگا کر نہیں سنائی جاتی تھی، بلکہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نشر ہوتی تھی اور انہیں مسلم جماعت کے ارکان گوشے گوشے تک پہنچانتے تھے، اس لیے ان کے جذبات ان میں شامل، ان کی روحیں ان میں حل ہوتی تھی۔ یہ واقعات مد و نظر پر منطبق کر کے ہی سنائی جاتی تھی اور سننے والے بھی ان کو زیر تشکیل تاریخ پر منطبق کر کے ہی سمجھتے تھے۔ عوام ان کو اسی حیثیت سے لیتے تھے کہ اس تعمیر پسندانہ انقلابی طاقت کی پکار ہے جو ہمارے درمیان ابھری ہے اور قدیم نظام کو چیلنج کر رہی ہے اور اس کی زدان حریفوں پر پڑ رہی ہے اور اس کی زد ان حریفوں پر پڑ رہی ہے جو انقلابی رو میں مزاحم ہو رہے ہیں۔ ان کو موقع ملتا تھا کہ وہ دونوں طرف کی باتیں سنیں اور فریقین کو تقابل پر رکھ کر جانچیں۔ اس طریقے سے ان کا شعور بنتا چلا گیا۔ دلیل شعور کی روشنی بن سکتی ہے مگر جذبات کو نہیں پکارتی۔ اپیل جذبات کو حرکت دلا کر دعوت میں کچھ گرمی پیدا کر دیتی ہے مگر وہ تاریخ میں عملی معرکہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ تنقید ہی کی طاقت ہے جو دلیل اور اپیل کے ساتھ مل کر جب کام کرتی ہے تو تمدن کے سارے سالمات گردش میں آ جاتے ہیں۔ صرف یہی طاقت ہے کہ وقت کے سمندر میں مد و نظر پیدا کر دیتی ہے۔ خلاصہ مدعا یہ کہ اسلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دلیل، اپیل اور تنقید کے سہگانہ عناصر سے کام لیا اور 23 برس تک مسلسل کام لیا۔ انہیں سہگانہ طاقتوں نے حریفوں کو بھی محسوس کرا دیا کہ تم علمی و عقلی لحاظ سے فرومایہ، استدلال کی لحاظ سے کمزور، اپنے مقاصد کی جذباتی کشش کے لحاظ سے پسماندہ اور اپنے کردار کے لحاظ سے بہت ادنیٰ سطح پر ہو۔ مخالفین میں مسلم اجتماعیت کی برتری کا اعتراف اور اپنے کہتری کا احساس غیر شعوری طور پر بڑھتا ہی چلا گیا اور دوسری طرف رائے عام بھی فریقین کو ہر پہلو سے جانچ کر ان کا فرق سمجھتی گئی۔ دعوت کی یہ وہ اصل طاقتیں تھیں جنہوں نے عرب کے لاکھوں باشندوں کو مفتو کر لیا۔ دعوت اگر برحق نہ ہوتی، روحوں کے لیے جاذب نہ ہوتی، اپنے علمبرداروں کو متحرک کر کے رزم خیر و شر میں اتار نہ سکتی اور دلیل، اپیل اور تنقید کے ذریعے اپنا لوہا منوا نہ لیتی تو مسلم جماعت نہ سیاسی حکمت کے دائرے میں بازی جیت سکتی تھی اور نہ میدان جنگ میں کوئی معرکہ سر کر سکتی۔ ان جزوی میدانوں میں بھی اگر جیت ہوئی تو اس وجہ سے ہوئی کہ رائے عامہ کے وسیع محاذ پر اسلام کی پیش قدمی بڑی ہی فاتحانہ تھی۔ ناظرین، کوئی بھی دعوت اگر صرف لفظی دعوت ہو اور اس کے ساتھ اخلاقی زور موجود نہ ہو تو کیسی ہی زرین کیوں نہ ہو اور تھوڑی دیر کے لیے دلوں میں کتنا ہی سحر کیوں نہ طاری کر لے، آخرکار دھوئیں کے مرغونوں کی طرح فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ تاریخ پر الفاظ سے کبھی کوئی اثر نہیں ڈالا جا سکتا اور اکیلی زبان کبھی انقلاب نہیں اٹھا سکتی۔ الفاظ جبھی مؤثر ہوتے ہیں جبکہ لغت کی روح سے ان کے عمل کے کچھ معنی بھی ہوں۔ زبان کا جادو صابن کیسے خوشنما جھاگ اور رنگین بلبلے پیدا کر سکتا ہے مگر یہ بلبلے کسی ایک ذرے خاک کو بھی اس کی جگہ سے ہلا نہیں سکتے اور ساتھ ہی ساتھ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ دلیل جب کردار کے بغیر آئے، اپیل جب اخلاص سے خالی ہو اور تنقید جب اخلاقی لحاظ سے کھوکھلی ہو تو انسانیت اس سے متاثر نہیں ہوا کرتی۔ کردار کی اخلاقی طاقت ہی کسی دعوت میں اثر بھرتی ہے۔ عمل کی شہادت کے بغیر زبان کی شہادت بیکار ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورہ صف کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ یہاں ناظرین گرامی، باقی آئندہ قسط میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات کے ساتھ پیش کریں گے۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔